کہ میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی مومن ہو جائے اس کے اوپر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، اللہ کے حبیب کی رحمت آ جاتی ہے، اور پنجتن پاک کا سایہ آ جاتا ہے، کیونکہ درود پاک میں اللہ کا نام ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے، آپ کی آل کا نام ہے جی، وعلی آلہ۔ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ یاد رکھو، کوئی ایسی عبادت نہیں جو ابدیت سے نکال کر بندے کو سبدیت میں لے جائے۔ ایک ہی عبادت ہے درود پاک۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ ابدیت سے نکل کر سبدیت میں چلا جاتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں سبدیت میں جاؤں، درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ یاد رکھو، ہر باپ گھر کا تاج ہوتا ہے، ہر باپ اپنے گھر کا تاج ہوتا ہے اور اپنے گھر کا نواب ہوتا ہے۔ بیٹا بیٹی جو مانگے، باپ محنت کرے، مشقت کرے، پسینہ بہائے، لیکن اولاد کو کبھی موڑتا نہیں جی۔ جو چیز اولاد مانگے وہی باپ اس کو دیتا ہے، جو چیز مانگے جی۔ باپ انگلی سے لے کر، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو چلنا سکھاتا ہے، پھر باپ بچے کی تربیت کرتا ہے کہ بیٹا ایسے بیٹھنا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے سونا ہے، ایسے جاگنا ہے، ایسے مخلوق میں جانا ہے، پبلک میں جانا ہے، رشتہ داروں میں جانا ہے۔ یہ باپ تربیت کرتا ہے۔ باپ اپنے گھر کا نواب ہوتا ہے، بیٹی کا سر کا تاج ہوتا ہے، اور بیٹی کو بڑا فخر ہوتا ہے۔ ہر بیٹی اور بیٹے کو اپنے باپ پر بڑا فخر ہوتا ہے، بڑا ناز ہوتا ہے جی۔ ہر گھر میں باپ کی وجہ سے بہار ہوتی ہے۔ اگر ماں کا گھر بہار ہے تو وہ باپ کی وجہ سے ہوتا ہے جی۔ ہر بچہ جو آرزو رکھتا ہے، باپ وہ محنت کرے، مشقت کرے۔ یاد رکھو، ہر بچے کی وہ بات باپ وہ جو آرزو کرتا ہے، جو اپنی بات رکھتا ہے، باپ وہ بات پوری کرتا ہے۔ تو یاد رکھو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو پوری توجہ کرو، جتنے بڑے بھی ہیں وہ بھی توجہ کریں۔ تو یاد رکھو، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اب جو وقت جا رہا ہے، اب کسی دوست کا فون آ جائے، کسی کی امی ابو بیمار ہے تو وہ چٹ دینا، یہ بیٹا یہ دوائی لے آؤ، تو اس کو دوست کا فون آ جائے، وہ چٹ ادھر چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن امی اور باپ کی بات نہیں مانے گا۔ تو یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جو بیٹی بیٹا صبح اٹھے اور اپنی امی اور ابو کو ایک بار اس طرح دیکھے خوشی سے، سبحان اللہ۔ کوئی بیٹی بیٹا، جتنے نوجوان ہو آپ پوری توجہ سے سنو، کوئی بیٹی بیٹا صبح اٹھے اور اپنی امی اور ابو کو خوشی کے ساتھ ایک بار دیکھے، اللہ تعالیٰ 2 جنت کے دروازے کھول دے گا شام تک۔ پھر کوئی بیٹی بیٹا رات کو اپنی امی اور ابو کو خوشی کے ساتھ جی
پھر چہرہ مبارک دیکھے، اللہ تعالیٰ پوری رات پھر 2 جنت کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ، جی باپ کو خوشی سے دیکھو، حج اکبر کا ثواب ہے۔ کیا بات ہے، وہ حج شاید قبول ہو نہ ہو، لیکن باپ کو جتنی بار خوشی سے دیکھو حج اکبر کا ثواب ہے۔ یاد رکھو اگر والدین راضی ہیں تو ہماری نماز قبول ہے، والدین راضی ہیں ہمارا روزہ قبول ہے، والدین راضی ہیں تو یاد رکھو ہماری زکوٰۃ قبول ہے، والدین راضی ہیں ہماری روزی بھی حلال ہے، والدین راضی ہیں یاد رکھو اللہ بھی راضی ہے، والدین راضی ہیں رسول اللہ بھی راضی ہیں۔ یاد رکھو اگر والدین راضی ہیں پھر اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی اور سارا جگ راضی۔ یاد رکھو اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے دلوں کے اوپر توجہ کرو، دھیان کرو، یہ وقت نہیں ملے گا، زندگی گزر جاتی ہے۔ یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قبر پہ بھی جاؤ، جی ہمارے ہاں کے لوگ کہتے ہیں جی دعا ہی نہیں کرنی، جی دعا کیوں کراتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ دعا ہے، سورۃ فاتحہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا ہے، رب ہب لی من الصالحین یہ نبی نے پڑھا ہے، یہ بھی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یہ بھی دعا ہے، یہ نبیوں نے پڑھا ہے۔ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بھی دعا ہے، یہ نبیوں نے پڑھا ہے۔ اور اب ہم سب جو اکٹھے ہوئے وہ دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو سورۃ فاتحہ پڑھے گا، جو سورۃ اخلاص پڑھے گا، جو قرآن پاک لے کر آیا ہے، جو درود پاک لے کر آیا ہے، جی جن کے لیے آئے ہیں ان کی روح کو سال ثواب کرنے آئے ہیں۔ جی سبحان اللہ کریں، الحمدللہ کریں، اللہ اکبر کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ پڑھیں گے وہ سارا کا سارا سال ثواب میں لکھا جائے گا۔ دیکھیں ادھر ہمارے اس کندھے میں فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر بھی ہے، جی اگر آپ اچھا بولتے ہیں تو یہ فرشتہ اچھا لکھتا ہے، اگر آپ اچھا نہیں بولتے ادھر والا آپ کا اچھا نہیں لکھتا، اگر آپ اللہ اللہ بولیں گے تو یہ اللہ اللہ لکھے گا، جی اللہ آپ درود پاک پڑھیں گے تو یہ درود پاک پڑھے گا۔ جی آپ کا ہر فعل جب بندہ محفل کے لیے چلتا ہے، سال ثواب کے لیے آتا ہے، تو جو بندہ دنیا فانی سے چلا جاتا ہے اس کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ جی ایک قبرستان میں روز ہر جمعرات کو فرشتے آتے ہیں، جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ ملتی ہیں، جی اور جتنے تدفین تھے وہ ہر جمعرات کو اپنی ڈاک لینے آتے تھے کہ بھائی ہمارا یہ پڑا ہوا ہے، گھر والے ثواب کرتے ہیں، قرآن پاک کسی کی بیٹی کسی کا بیٹا، جی ایک جو تھا نا آدمی وہ نہیں آتا تھا، تو اس سے جب پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آتے، وہ کہنے لگا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ دن میں ایک قرآن پاک مجھے بھیج رہا ہے۔ ایک وقت آیا اس کا بیٹے کا وصال ہو گیا تو پھر وہ بھی تڑپا کہ مجھے بھی ثواب کے لیے کچھ ملے، وہ بھی جمعرات کو آیا۔ تو یاد رکھو جتنا آپ پڑھو گے، جتنی دعائیں لے کر آؤ گے، جتنا پڑھ کے آؤ گے، وہ روح کو سارے ثواب کیا جاتا ہے، جی وہ روح خوش ہوتی ہے۔ تو یہ جتنا پروگرام ہوتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندے کی روح خوش ہوتی ہے، جی بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، حضور کی غلامی ملتی ہے، حضور کی شفاعت ملتی ہے اور اس گھر میں برکت بھی رہتی ہے۔ یاد رکھو جتنے نوجوان ہو، یاد رکھو جتنے اپنے والدین کی خدمت کرو گے آپ کی زندگی میں بہار رہے گی، آپ کی زندگی میں برکت رہے گی۔ والدین کی خدمت کرو گے، والدین کی عزت کرو، جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگ والدین کی عزت کرتے ہیں، جو لوگ والدین کی قدر کرتے ہیں، یاد رکھو ان کے گھر میں برکت رہتی ہے، ان کی زندگی میں برکت رہتی ہے، ان کو سکون رہتا ہے، ان کی یاد رکھو ان کو بیماری بھی نہیں آتی۔ اگر والدین دعا دیں تو بندہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، والدین دعا دیں تو بندہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ میرا جنت میں ہمسایہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلانا کسائی ہوگا۔ آپ نے چلتے چلتے کسائی کی دکان پہ چلے گئے، آپ دیکھتے رہے کہ بھائی وہ بوٹیاں بنا رہا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو خون لگا ہوا ہے، کپڑوں کو خون لگا ہوا ہے۔ جب وہ کام کرتا رہا شام کو اس نے اپنی دکان بند کی، چھوٹیاں بٹیاں کی، تھوڑی سی تھیلے میں ڈالی، چل پڑا، فرمانے لگا میں نے تیرے ساتھ جانا۔ وہ کہنے لگا آ جائیں۔ وہ گھر پہنچا، گھر پہنچ کے اس نے ہاتھ دھوئے، اس نے ایک دروازہ کھولا، پھر دوسرا کھولا، پھر اس نے چولہا نکالا، پھر اس نے ہنڈیاں پکائی، پھر اس نے روٹی پکائی۔ جی اب دیکھیں جرنل ہمسایہ ہوتا ہے، کرنل کا کرنل ہوتا ہے، نبی کا بھی نبی ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ تیرا ہمسایہ جنت میں فلانا کسائی ہوگا۔ لیکن کسائی کام کیا کرتا تھا جس وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بن گیا؟ ہنڈیاں نکالی، روٹی بنائی، جب بھوک تو اس کو بھی لگی ہوئی تھی،
کھانا تو اس کو بھی کھانا تھا، لیکن اس نے پہلے گرم گرم روٹیاں بنا کے دروازہ کھولا، بوڑھی اماں کے ہاتھ دھلائے، اماں کے آگے کھانا رکھا۔ جب اماں نے کھانا کھایا تو اماں پھر دعائیں دے رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یار یہ تمہاری والدہ کیا دعا دے رہی ہے؟ تو وہ آگے سے بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا جی دیکھو جی میری امی جلی ہے جی، سادی سی ہے، دیکھو میں کسائی کا کام کرتا ہوں، میرے ہاتھوں کو خون لگا ہوتا ہے، میں گندا مانتا ہوں، لیکن میری اماں روز دعا کرتی ہے یا اللہ جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنانا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور آپ کا ماتھا چوم لیا، آپ نے کہا اللہ نے یہ تمہاری دعا قبول کر دی۔ اگر والدین دعا دیں تو یاد رکھو بندہ جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ بن جاتا ہے۔ تو ابھی ادھر بھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، جتنے نوجوان ہو، زندگی ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیں بلندیاں ملے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، والدین کی خدمت کرو، والدین کا ادب کرو، والدین کی عزت کرو۔ یاد رکھو دونوں جہان روشن ہو جائیں گے، آپ لوگوں کی قبر روشن ہوئے گی۔ یاد رکھو حضور راضی ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بندہ کہتا ہے مجھے دیدار رسول اللہ ہو جائے جلدی، تو وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اس کے والدین اگر خوش ہوں گے تو پھر دیدار رسول اللہ جلدی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔